بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ صہیونی رجیم امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات سے نہایت ہی رنجیدہ ہے۔ اسرائیل اس بات سے ناراض ہے کہ ان مذاکرات میں ایران کے میزائل پروگرام اور حماس کے متعلق کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے موقف پر بہت ہی زیادہ فکر مند ہیں۔ نیتن یاہو نہیں جانتے کہ امریکی صدر در حقیقت کیا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں مذاکرات کی ریڈ لائنز کے متعلق بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کسی ایسے معاہدے پر اتفاق کر لیتے ہیں جو اسرائیل کے مفاد میں نہ ہو تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل بات ہوگی۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اس برے معاہدے کے بعد ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جا سکے گا۔ اسرائیل کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ ان مذاکرات میں امریکہ صرف اور صرف ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کر رہا ہے، جبکہ ایران کے میزائل پروگرام اور غزہ کی حمایت میں حماس اور یمن کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملوں جیسے موضوعات کو مذاکرات میں نظر انداز کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ایسا دوستو اسرائیل کا کہنا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران ایک چالاک اور ہوشیار ملک ہے جس پر اسرائیل کے خدشات جائز ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مذاکرات یا امریکہ اور اسرائیل کے فوجی حملے کی صورت میں ہی بند ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس ہفتے کے روز امریکہ اور ایران کے درمیان عمان کی ثالثی سے مسقط میں غیر مستقیم مذاکرات کا ایک دور مکمل ہوا ہے۔ انہی مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ ہفتے یورپ کے کسی ملک میں شروع ہوگا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے تحقیقات کی ہیں کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین پر گزشتہ مہینے حملہ کرنے والے تخریب کاروں نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد چھوڑے گئے ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ امریکی صنعت کار کولٹ کی بنائی ہوئی ایک M4A1 کاربائن رائفل حملے کی جگہ سے ملی ہے۔ رائفل کے سیریل نمبر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ افغانستان میں امریکی افواج کو بھیجے گئے اربوں ڈالر مالیت کے ہتھیاروں کا حصہ تھی، جنہوں نے 2021 میں انخلاء کے وقت اپنا زیادہ تر سامان چھوڑ دیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ یہ بھی لکھتا ہے کہ بہت سے ہتھیار سرحد پار سے پاکستان میں اسلحے کے بازاروں میں اور باغیوں کے ہاتھوں لگ گئے ہیں، جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ کس طرح امریکہ کے ناکام جنگ کے سنگین نتائج طالبان کے ہاتھوں کابل کے زوال کے برسوں کے بعد بھی سامنے آ رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ مزید لکھتا ہے کہ پاکستان خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تخریب کاری پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں جنگجو امریکی ہتھیاروں اور سامان سے لیس ہیں۔ دا واشنگٹن پوسٹ نے ہتھیاروں کے تاجروں اور سرکاری عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی رائفلوں، مشین گنوں اور نائٹ ویژن چشموں کا اصل مقصد افغانستان کو مستحکم کرنے میں مدد کرنا تھا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ ان چشموں کا استعمال اب کل عدم تحریک طالبان پاکستان اور دیگر گروپ حملے کرنے والوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال بھی خیبر پختونخوا میں رات کے وقت ہونے والے ایک حملے میں شدید زخمی ہونے والے اسپیشل فورسز کے 35 سالہ کانسٹیبل احمد حسین نے دا واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ ان تخریب کاروں کے پاس جدید ترین امریکی ساختہ ہتھیار ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ سکتے تھے لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ نے مزید لکھا کہ مئی 2024 میں پاکستانی حکام نے دستاویزات تک رسائی دی جس کے تحت گرفتار یا ہلاک تخریب کاروں کے قبضے سے درجنوں امریکی ہتھیار برآمد ہوئے تھے۔ مہینوں کی انکوائریز کے بعد امریکی فوج اور پینٹاگون نے دا پوسٹ کو تصدیق کی کہ صحافیوں کو دکھائے گئے ہتھیاروں میں سے 63 امریکی حکومت نے افغان نیشنل فورسز کو فراہم کیے تھے، جن میں زیادہ تر ہتھیار M16 رائفلز کے ساتھ ساتھ جدید M4 کاربائنز شامل تھے۔ پاکستانی حکام نے PVS-14 نائٹ ویژن ڈیوائسز بھی دکھائیں جو امریکی فوج کے ذریعے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی رہی تھیں۔
واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد پاکستانی حکام نے مبینہ طور پر حملہ آوروں کے زیر استعمال 3 امریکی رائفلوں کے سیریل نمبرز بھی فراہم کیے۔ واشنگٹن پوسٹ دوستو مزید لکھتا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر طالبان فوجی ساز و سامان واپس نہیں کرتے تو افغانستان کے لیے معطل کردہ امداد کو مستقل طور پر روک دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے اربوں ڈالرز مالیت کا سامان چھوڑ دیا، تمام جدید ترین چیزیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سامان واپس ملنا چاہیے۔ واشنگٹن پوسٹ کا مزید لکھنا ہے کہ ان تبصروں کے بعد پاکستان کو پھر سے امید جاگی ہے کہ امریکہ اپنے فوجی سامان کے جواب میں مزید فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھے گا، کیونکہ غیر قانونی اسلحے کے بہاؤ کو روکنے کے لیے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ چائنا کی جانب سے ٹرمپ کے ٹیرف کو مذاق کہنے پر امریکی وزیر خزانہ نے رد عمل میں کہا ہے کہ چائنا پر ٹیرف کا نفاذ مذاق نہیں ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ امریکہ چائنا مذاکرات کو اعلیٰ سطحی سے آنا ہوگا جس میں ٹرمپ اور شی جن پنگ شامل ہیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ہم چائنا کے ساتھ تجارتی معاہدے کے لیے پر امید ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ روس جانتا ہے کہ امریکی صدر سے ایسی ڈیل کس طرح نہ کی جائے جس سے روس جال میں پھنس جائے۔ روس کا کہنا ہے کہ روس کو نارمل ڈیل کی پیشکش کی گئی ہے جسے ہم اچھے انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ روس مکمل طور پر سمجھتا ہے کہ فریقوں کے لیے فائدہ مند ڈیل کیسی ہوتی ہے۔ ایسی ڈیل کو روس نے کبھی مسترد نہیں کیا، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ڈیل کیسی نظر آتی ہے جو روس کو ایک اور جال میں پھانس سکتی ہو۔ روسی وزیر خارجہ کا بھی کہنا ہے کہ امریکہ سے تعلقات کی بحالی کے بعد روس کو چاہیے کہ وہ اقتصادی، ٹیکنیکی، فوجی اور دیگر امور میں پھر سے انحصار نہ ہونے دے، اور یہ وہ سبق ہے جو روس 100% نہیں بھولے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ برطانیہ اور فرانس کے امن کی سکیموں کی بنیاد یہ ہے کہ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہو جس پر نازی افراد روس کے خلاف اگلی جنگ کی تیاری کریں۔ پاک بحریہ کے بیڑے میں چوتھے آف شور پیٹرول ویسل PNS یمامہ کی شمولیت ہوئی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ شمولیت کی تقریب کا انعقاد جناح نیول بیس اور ماڑا میں کیا گیا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی اور حربی صلاحیتوں سے لیس PNS یمامہ ڈامن شپ یارڈ یومانیہ کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ اس موقع پر چیف آف دا نیول سٹاف کا کہنا تھا کہ خطے میں ابھرتے ہوئے بحری چیلنج سے نمٹنے کے لیے مضبوط بحریہ ناگزیر ہے۔ PNS یمامہ کی پاک بحریہ میں شمولیت مؤثر فلیٹ آپریشنز، مغربی سرحدوں میں بڑھتی ہوئی صلاحیتیں اور میری ٹائم سیکیورٹی کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ ISPR بھی کہنا تھا کہ پاک بحریہ علاقائی امن اور سلامتی بشمول بندرگاہوں اور سی پیک کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے طبی معائنے میں شامل ذہنی صلاحیت کے ٹیسٹ میں اب تک کا بلند ترین سکور حاصل کر لیا۔ صدر ٹرمپ کے گزشتہ دنوں ہونے والے سالانہ طبی معائنے میں انہوں نے ذہنی صلاحیت کے ٹیسٹ میں جو نمبر لیے اس سے متعلق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ اب تک کا بلند ترین سکور ہے۔ دوستو اس پر میں صرف یہی کہوں گا کہ ان ڈاکٹرز کا بھی ذہنی طبی معائنہ کروایا جائے، ان کا دماغ چیک کروایا جائے کہ ان کے اپنے کتنے نمبرز ہیں۔ جیسا صدر ٹرمپ ویسے اس کے ڈاکٹرز۔ بہرحال امریکی صدر نے فخریہ انداز میں صحافیوں کو بتایا کہ وہ 3 بار یہ ٹیسٹ دے چکے ہیں اور انہیں یہ ٹیسٹ دینا اچھا لگتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے طنزیہ انداز میں سابق صدر جو بائیڈن اور اوباما کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ ٹیسٹ تو انہوں نے کبھی کروائے ہی نہیں۔ چلے مان لیتے ہیں کہ ذہنی ٹیسٹ صحیح ہوگا، لیکن دوستو ان کے منہ کا ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے کہ آخر اتنے زیادہ الفاظ یہ کیسے ادا کر لیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی پر کہا ہے کہ امریکہ مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، تاہم ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ اور ایران پر ہونے والے مذاکرات پر ایک بار پھر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کسی صورت ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امریکہ مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، تاہم ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے بہت ہی قریب پہنچ چکا ہے۔
صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں جانتے کہ ڈیل کیسے کی جائے۔ جوہری ہتھیاروں کے بغیر بھی ایران ایک عظیم ملک بن سکتا ہے، لیکن اگر ایران نے جوہری ہتھیار ترک نہ کیے تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی معاشی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں امریکی سٹاک مارکیٹس نے تاریخ کا سب سے زیادہ فائدہ حاصل کیا۔ دوستو، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ان کا منہ بھی چیک کیا جائے کہ آخر یہ ایسی باتیں کیسے کر لیتے ہیں، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جو تاریخی تباہ کن حال امریکی مارکیٹ کا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہوا، اور یہ چند دنوں میں ہوا ہے۔ فیروز آباد، اتر پردیش، بھارت میں دوستو پولیس کی ایک سنگین غلطی نے سب کو حیران کر دیا جب چوری کے ایک مقدمے میں اصل ملزم کی جگہ عدالت کے جج کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ اتر پردیش کے شہر فیروز آباد میں ایک چوری کے کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے ملزم راج کمار کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم پولیس کی جانب سے تیار کردہ وارنٹ میں غلطی سے جج نغمہ خان کا نام شامل کر دیا گیا۔ جب جج نے اپنا نام وارنٹ میں دیکھا تو فوری طور پر متعلقہ پولیس اہلکار کو معطل کر دیا اور اس سنگین غفلت پر انکوائری کا حکم بھی جاری کر دیا۔ یہ واقعہ دوستو بھارتی عدالتی نظام اور پولیس کارکردگی پر سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ پورے بھارت میں مسلم مخالف وقف بل کے خلاف مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور پرتشدد واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کی اراضی پر غیر قانونی قبضے کے خلاف یہ احتجاج پورے بھارت میں پھیل چکا ہے۔ خاص طور پر بنگال کے مرشد آباد علاقے میں شدید ہنگامے دیکھنے کو ملے ہیں۔ مظاہرین نے بھارتی پولیس کے موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی اور پولیس کی بس بھی نظر آتش کر دی۔ پولیس کے ظلم و ستم کی وجہ سے کئی افراد بھی مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ عوام کے سڑکوں پر نکلتے ہی پولیس نے طاقت کا استعمال شروع کر دیا، جس سے مزید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ وقف بل کے خلاف اپوزیشن جماعتوں، مسلم تنظیموں اور انسانی حقوق کے گروپوں نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ اس بل کو بھارتی سپریم کورٹ میں پہلے ہی چیلنج کیا جا چکا ہے۔ مسلم کمیونٹی کے اربوں روپے کی زمینوں پر قبضے کی کوشش پر وزیر اعظم نریندر مودی کو عالمی سطح پر بھی تنقید کا سامنا ہے۔ برطانیہ کے علاقے ہرٹ فورڈ شائر میں کارپینٹرز پارک کے قبرستان میں مسلمانوں کی قبروں کی بے حرمتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 85 قبروں کے کتبے توڑ دیے گئے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کی ہوئی ہیں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو اس واقعے سے متعلق معلومات ہو تو فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ قبرستان کے کیمرے کدھر تھے؟ یہ واقعہ ایک اسلاموفوبیا پر مبنی نفرت انگیز جرم معلوم ہوتا ہے اور مسلمانوں کی قبروں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے 3 سابق سربراہان سمیت 250 سے زائد سابق افسران اور اہلکاروں نے حکومت سے غزہ جنگ کے خاتمے اور تمام یرغمالیوں کی واپسی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ غزہ کی موجودہ جنگ نہ صرف یرغمالیوں بلکہ اسرائیلی فوجیوں کی زندگیوں کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے، اس لیے حکومت کو ریاستی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے بھی اسرائیلی فضائیہ کے 1000 سے زائد ریزرو فوجیوں اور انٹیلیجنس یونٹ کے 8200 کے 250 سابق اہلکاروں نے بھی غزہ جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی طرح اسرائیلی بحریہ کے 150 سے زائد سابق اہلکاروں اور فوج کے ریزرو میڈیکل افسران نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا تھا۔ غزہ میں جاری اسرائیل حماس جنگ کو ختم کرنے کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر دوستوں ختم ہو گئے۔ ان مذاکرات کا مقصد جنگ بندی کی بحالی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تھا، تاہم کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہو سکی۔ حماس نے اپنا موقف برقرار رکھتے ہوئے واضح کر دیا کہ کسی بھی معاہدے کی بنیاد جنگ کا مکمل خاتمہ اور غزہ سے اسرائیلی انخلا ہونا چاہیے۔ مصری حکومت نے نئی جنگ بندی تجویز پیش کی جس میں حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا، تاہم حماس نے اس تجویز کو سختی سے مسترد کر دیا۔
حماس کا کہنا ہے کہ ہم صرف اسی صورت میں جنگ بندی پر تیار ہیں جب اسرائیل مکمل طور پر جنگ بند کرتے اور فوجی انخلا کرے، ہتھیار ڈالنے پر کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس کو بھول جائیں۔ حماس کا یہ بھی کہنا تھا کہ 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور جنگ بندی صرف اسی صورت ممکن ہے جب اسرائیل ہتھیار ڈالتے، کیونکہ اسرائیل ویسے بھی تو شکست کھا چکا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔